اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الاحوص بن محمد بن عاصم الانصاری انی علی ما قد علمت محسد انمی علی البغضاء والشنآن۔ احوص ابن محمد بن عاصم انصاری نے کہا، شاعر کا نام عبداللہ ابن محمد بن عبداللہ بن عاصم ہے، ان کو احوص کہا جاتا ہے کیونکہ شاعر کی آنکھیں چھوٹی تھیں اور عربی زبان میں احوص چھوٹی آنکھ والے کو کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی شاعر ہے۔ اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ یہ شاعر اور شعیب دونوں ولید ابن عبد الملک بن مروان کے پاس گئے۔ احوص ولید کے امرد غلاموں کو اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے ابھارنے لگا، کیونکہ یہ امرد پسندی کا مریض اور عادت سے مجبور تھا۔ تو شعیب اس کے غلام پر ناراض ہو کر اسے ڈانٹنے لگا۔ احوص کو ڈر ہوا کہ شعیب مجھے رسوا نہ کر دے، کیونکہ اسے میری غلط حرکت کا علم ہو چکا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے غلام سے کہا، امیر المومنین ولید کے پاس جا کر کہو کہ شعیب مجھ سے برائی کرانا چاہتا ہے۔ غلام نے ولید کو شکایت کی تو ولید شعیب کی طرف متوجہ ہو کر بولے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ شعیب نے کہا، سختی سے تفتیش کیجیے۔ جب اس نے غلام پر سختی کی تو اس نے کہا کہ میں نے احوص کے حکم پر ایسا کیا، اور ولید کے غلاموں نے بھی اس کی تائید کی۔ تو ولید نے احوص کو ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم انصاری کے پاس بھیجا اور حکم دیا اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ جب کوڑے شروع ہوئے تو ابو بکر بن محمد سے مخاطب ہو کر شاعر نے یہ اشعار کہے تھے۔ کہتا ہے، انی علی ما قد علمت محسد انمی علی البغضاء والشنآن۔ بلا شبہ مجھ سے ان خوبیوں کی وجہ سے جو تجھے معلوم ہے حسد کیا جاتا ہے۔ علی ما انی محسد، بہت حاسدین والا ہوں میں۔ علی ما قد علمت، اس پر، ما جو تو جانتا ہے، کیا ہے؟ من الفضائل، یعنی جو تو میری فضیلتیں جانتا ہے اس پر مجھ سے حسد کیا جاتا ہے۔ انمی علی البغضاء والشنآن، بغض و حسد کے باوجود میں بڑھتا رہتا ہوں، ترقی کرتا رہتا ہوں۔ نما ینمی کا معنی ہوتا ہے ترقی کرنا، بڑھنا۔ بغضاء اور شنآن ان کا معنی ہوتا ہے بغض و عداوت اور حسد۔ اگلے کہتا ہے، ما تعترینی من خطوب ملمۃ الا تشرفنی وتعظم شانی۔ اعترا یا عطری، اعترا کا معنی ہوتا ہے لاحق ہونا، عارض ہونا۔ خطوب، خطبن کی جمع، معنی مصیبت۔ ملمۃ، علمہ یلم، المام سے نازل ہونے والی، آ جانے والی، اتر جانے والی، ملمہ۔ الا تشرفنی، مگر یہ کہ وہ مجھے شریف بنا دیتی ہیں، باشرافت بنا دیتی ہیں، وتعظم شانی، اور میری شان کو عظیم بنا دیتی ہیں، میری شان کو بڑھا دیتی ہیں۔ معنی ہوگا، جب بھی مجھے ناگہانی مصیبتیں پہنچتی ہیں تو مجھے معزز ہی بناتی ہیں اور میری شان ہی بڑھاتی ہیں۔ اگلے کہتا ہے، فَإِذَا تَزُولُ عَنْ مُتَخَمِّقٍ تُخْشَى بَوَادِرُهُ لَدَى الْأَقْرَانِ۔ زال یزول، زائل ہو جانا، ختم ہو جانا۔ متخمت، متکبر انسان۔ اخشا یخشی، اخشا کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، تخشا ڈرا جاتا ہے۔ بوادر، بوادر، بادرہ، انسان سے کوئی جلد بازی میں کوئی بات نکل جائے وہ بادرہ کہلاتی ہے۔ تخشا بوادرہ،
بوادر یہ بادرہ کی جمع ہے، لدل اقران ہمسروں کے نزدیک، معنی ہوگا جب وہ یعنی وہ مصیبتیں جب دور ہوتی ہیں تو ایسے متکبر شخص سے دور ہوتی ہیں جس کی جلد بازیوں سے ہمسر ڈرتے ہیں یا ہمسروں کو جس کی جلد بازیاں ڈراتی ہیں۔ یعنی میرا مزاج نہیں بدلتا اور نہ ہی میری طبیعت نرم پڑتی ہے، بلکہ وہ ساری مصیبتیں مجھ جیسے پختہ ارادے شخص سے خود بخود زائل ہو جاتی ہیں۔ انی اذا خفی الرجال وجدتنی کالشمس لا تخفی بکل مکان، خفیہ یخفی چھپ جانا، معنی ہے میں اذا خفی الرجال جب لوگ پوشیدہ ہو جائیں، گمنام ہو جائیں، چھپ جائیں، وجدتنی تو اے مخاطب تو مجھے پائے گا، انی کالشمس کہ میں سورج کی طرح ہوں، لا تخفی بکل مکان اس حال میں کہ وہ سورج کسی جگہ میں چھپتا نہیں ہے۔ یعنی جب لوگ گمنام ہو جائیں تو مجھے تو سورج کی طرح پائے گا جو کہیں بھی کسی جگہ بھی نہیں چھپتا ہے، یعنی میری مکانت اور میری منزلت اور بڑھ جاتی ہے۔ وقال الفضل ابن عباس، فضل ابن عباس نے کہا، شاعر کا نام فضل ابن عباس بن عتبہ بن ابی لہب ہے، یہ بنو ہاشم کے فصحاء میں سے ایک فصیح شاعر ہے اور فرزدق اور احوص کے ہم عصر بھی ہے۔ دور اموی یعنی ولید ابن عبد الملک کے زمانے کا یہ اسلامی شاعر ہے، اور یہ جو شاعر ہیں ان کے ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، بنو امیہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ اشعار انہوں نے کہے۔ کہتے ہیں مہلن بنی عمنا مہلن موالینا لا تنبشوا بیننا ما کان مدفونا، مہلن چھوڑ دو، یہ اسم فعل ہے، موالینا اے ہمارے چچا زادو، یہاں پر حرف ندا محذوف ہے، لا تنبشوا نبشا ینبشو نبشا نبشن اس کا معنی ہوتا ہے زمین سے مدفون چیز کو اکھاڑنا، قبریں کھودنا۔ کہتا ہے شاعر اے ہمارے چچا زاد بھائیو جلدی نہ کرو اور معاملہ کو چھوڑ دو، اے ہمارے چچا زاد بھائیو نرمی برتو، نرمی سے کام لو، جو معاملہ ختم ہو چکا ہے اسے نہ اچھالو، لا تنبشو بیننا ما کان مدفونا، یعنی جو معاملہ ہمارے درمیان مدفون ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کو مت کھولو، مت ابھارو، یعنی گڑے ہوئے مردے مت اکھاڑو۔ جو پہلے مصرے میں مہلن بنی عمنا مہلن موالینا جو تکرار ہے مہلن کی، اس تکرار سے تاکید مقصود ہے۔ لا تطمعوا ان تہینونا ونکرمکم وان نکف الاذی عنکم وتؤذوننا، شاعر کہتا ہے لا تطمعوا تم امید مت رکھو اس بات کی کہ تم ہماری بے عزتی کرو، تم ہماری توہین کرو اور ہم تمہاری عزت کریں، اس کی تم امید مت رکھو۔ وَأَن نَكُفَّ الْأَذَى عَنْكُمْ وَتُؤْذُونَا، اور اس بات کی بھی امید مت رکھو کہ ہم تم سے برائیوں کو دور کریں، کف اذا کریں، اور تم ہمیں تکلیفوں پر تکلیفیں دیتے رہو، ایسی امید مت کرو۔ مہلن بنی عمنا ان نحت اصلتنا سیروا رویدا کما کنتم تسیرون، اے ہمارے چچا زاد بھائیو، چچا کے بیٹو، ہماری عزت سے کھیلنے سے باز آ جاؤ اور اسی طرح چلو ہمارے ساتھ جیسے کہ تم ہمارے ساتھ پہلے چلتے تھے، یعنی ویسے ہی برتاؤ کرو جیسے کہ برتاؤ اس سے پہلے کرتے تھے۔ نحت اصلتنا، نحت تراشنا، اصلتن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی جڑ،
یعنی ہماری جڑ کو کھوکھلا مت کرو۔ جڑ سے مراد کنایا جو ہے اس کا وہ ہے عزت اور وقار سے، یعنی ہماری عزت و وقار سے کھلواڑ مت کرو۔ یہاں پر اصلتن کی جمع ہے اصال۔ اللہ یعلم انا لا نحبکم ولا نلومکم الا تحبونا، اللہ جانتا ہے ہم تم سے محبت نہیں کرتے اور تمہیں ملامت نہیں کرتے اس بات پر کہ تم ہم سے محبت نہیں کرتے۔ کل لہ نیت فی بغض صاحبہ بنعمت اللہ نلقیکم وتقلونا، اپنے ساتھی سے بغض رکھنے میں ہر ایک کی نیت ہے۔ کل لہ نیت، ہر ایک کے لیے نیت ہے، فی بغض صاحبہ، اپنے صاحب سے بغض رکھنے میں۔ بنعمت اللہ نقلیکم وتقلونا، اللہ کا احسان ہے، نعمت اللہ اللہ کا احسان، اللہ کا احسان ہے کہ ہم تم سے اور تم ہم سے دشمنی رکھتے ہو، یا ہم تم سے متنفر ہیں اور تم ہم سے متنفر ہو۔ قلا یقلی، ضرب یضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے متنفر ہونا اور قطع تعلق کر لینا، اور ایک ہوتا ہے قلیا یقلا قلن باب سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے مبغوض رکھنا اور بغض رکھنا۔ وقال ترماح ابن حکیم، اور ترماح ابن حکیم نے کہا، ترماح ابن حکیم یہ بھی اسلامی شاعر ہے۔ اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ یہ بصرہ کی مسجد میں تکبر و گھمنڈ سے چل رہا تھا۔ کسی نے دیکھ کر کہا یہ متکبر کون ہے؟ تو جواب میں شاعر نے یہ اشعار کہے تھے۔ کہتا ہے لقد زادنی حبا لنفسی اننی بغیض الی کل امرئ غیر طائل، غیر طائل یہ امرئن کی صفت ہے۔ امرؤن غیر طائل اس شخص کو کہتے ہیں جو بیکار ہو۔ لقد زادنی حبا، اس بات نے میری جان سے میری محبت زیادہ کر دی۔ کس بات نے؟ اننی مبغیض، اننی بغیض، یہ اننی بغیض یہ فاعل ہے زادنی کا۔ اس بات نے میری جان سے میری محبت زیادہ کر دی کہ میں ہر بیکار شخص کے یہاں مبغوض اور محسود ہوں۔ وَإِنِّي شَقِيٌّ بِاللِّئَامِ وَلَا تَرَى شَقِيًّا بِهِمْ إِلَّا كَرِيمَ الشَّمَائِلِ، انی شقی، اور بے شک میں کمینوں کے یہاں بدبخت ہوں۔ باللئام اے عند اللئام، لد اللئام، میں کمین، لئیم کی جمع لئام، میں کمینوں کے یہاں پر بدبخت ہوں۔ وَلَا تَرَى شَقِيًّا، اور اے مخاطب تو ان کے یہاں پر کوئی بدبخت نہیں دیکھے گا، الا کریم الشمائلی، مگر فضائل و مناقب اور شریف پیکرے شرافت شخص کو۔ الا کریم الشمائل، شمعلتن کی جمع شمائل، اس کا معنی ہوتا ہے فضیلت و منقبت۔ اور بے شک میں کمینوں کے یہاں بدبخت ہوں اور تو ان کے یہاں معزز لوگوں کو ہی بدبخت دیکھے گا۔ اذا ما رآنی قطع الطرف بینہ وبینی فعل العارف المتجاہل، العارف المتجاہل تجاہل عارفانے سے کام لینے والا شخص کہتا ہے جب مجھے دیکھتا ہے وہ تو تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے نظر پھیر لیتا ہے۔ قطع الطرف بینی بینہ و بینی، میرے اور اپنے درمیان نظر کو قطع کر لیتا ہے، پھیر لیتا ہے۔ کیسے پھیرتا ہے؟ فعل العارف المتجاہل، ایسے جیسے کہ تجاہل عارفانہ سے کام لینے والا شخص۔ متجاہل تجاہل، بناوٹی جاہل بننا۔ ملأت علیہ الارض حتی کأنہا من الضیق فی عینیہ کفۃ حابلی، ملأت علیہ الارض، میں نے اس پر زمین کو بھر دیا، یعنی میں نے اس پر زمین کو تنگ کر دیا، اسے پریشان کر دیا۔ حتی کأنہا، یہاں تک کہ وہ زمین من الضیق، تنگی کی وجہ سے، فی عینیہ، اس کی نگاہوں میں، کفۃ حابلی، ایک شکاری کا جال بن گئی ہے۔
میں نے اس پر زمین تنگ کر دی، اس کی نظر میں وہ تنگی کی وجہ سے شکاری کے جال کی طرح ہے۔ کفتن کا معنی ہوتا ہے پرلا، اور جال کوئی بھی گول چیز، جمع کفاف اور کفف۔ حابل پھندا لگا کر شکار کرنے والا شخص۔ اکل امرئ الفا اباہ مقصرا معاد لأہل المکرمات الاوائل۔ اکل امرئ، یہ حمزہ استفہام کا ہے، کیا یہ استفہام کر رہا ہے اور استفہام انکاری ہے۔ کیا ہر وہ شخص جس نے اپنے باپ کو کوتاہ پایا، مقصر کوتاہ پایا یعنی فضائل و مناقب جس کے باپ کے پاس نہ ہو، کیا ہر وہ شخص، الفا یلفی الفا کا معنی پانا، کیا ہر وہ شخص جس نے اپنے باپ کو کوتاہ پایا، معادن دشمنی رکھنے والا ہوتا ہے، لأہل المکرمات الاوائل سابقہ شرفاء سے دشمنی رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ معادن یہ خبر ہے۔ اذا ذکرت مسعات والدہ اغتنى ولا یغتنی من شتم اہل الفضائل۔ اذا ذکرت مسعات، مسعات کا معنی ہوتا ہے کوشش، کارنامہ۔ جب اس کے والد کے کارناموں کا تذکرہ ہو، ذکر کیے جائے کارنامے۔ اغتنا، اغتنا یزتنی، اغتنا کا معنی ہوتا ہے منہ سکوڑ لینا، تو وہ اپنا منہ سکوڑ لیتا ہے، یعنی اپنے باپ کے کارنامے اس کو پسند نہیں آتے ہیں۔ ولا یزتنی من شتم اہل الفضائل، اور یہ شخص فضیلتوں، ارباب فضیلت کے گالی گلوچ اور فحش گوئی سے منہ نہیں سکوڑتا ہے، یعنی اپنے باپ کے اندر کوئی کارنامے نہیں دیکھتا ہے اچھے تو منہ سکوڑ لیتا ہے، اور دوسرے ارباب فضائل کو گالی گلوچ کرتا ہے تو اس سے منہ نہیں سکوڑتا ہے، یعنی دوسروں کی اچھائیوں کو پسند نہیں کرتا ہے اور اپنے باپ دادا میں اچھائیاں پاتا نہیں ہے۔ وما منعت دار ولا عز اہلها من الناس الا بالقنا والقنابل۔ وما منعت دار، نہ ہی کوئی مکان محفوظ رہا، ولا عز اہلها، اور نہ ہی اس مکان کے اہل کوئی عزیز اور پروقار رہے، من الناس لوگوں میں سے، الا بالقنا والقنابل۔ قنا یہ قناتن کی جمع ہے، قنات کا معنی نیسا، والقنابل، قنابل یہ قنبلہ کی جمع ہے۔ قنبلہ کا معنی ہوتا ہے گھوڑوں یا لوگوں کی جماعت، یعنی قافلہ۔ تو نہ کوئی مکان محفوظ رہا، نہ کوئی مکین، لوگوں میں سے کوئی مکین باعزت رہا، مگر نیزوں کے ذریعے اور گھڑ سوار جماعتوں کے ذریعے۔ یعنی اگر محفوظ رکھنا ہے اپنی عزت اور اپنا گھر تو آپ کو قدم بڑھانا پڑے گا اور جنگ و جدال کرنا پڑے گا، شمشیر آزمانا پڑے گی۔ وقال بعض بنی فقعس، شاعر بعض بنی فقعس نے کہا، بنی فقعس کے کسی شاعر نے کہا، شاعر کا نام ہے مرداس ابن جشیش۔ ابو محمد اعرابی نے ایسا ہی بتایا ہے، کہتا ہے وَذَبِي ضِبَابٍ مُظْهِرِينَ عَدَاوَةً قَرْحَ الْقُلُوبِ مُعَاوِدِ الْأَفْنَادِ۔ ذبی واو بمعنی ربا، اور کتنے، ضباب کا معنی ہوتا ہے بغض و کینہ، اور بہت سے کینہ ور اور دشمنی کو ظاہر کرنے والے زخمی دل فحش گوئی کے عادی ہیں، یعنی کتنے دشمنی رکھنے والے ہیں اور کینہ پرور ہیں جو اپنی دشمنی کو ظاہر بھی کرتے ہیں، قرح القلوب، اور دلوں کے زخمی ہیں، اور ان کا حال کیا ہے، معاود الافنادی، کہ وہ فحش گوئی کے عادی ہے۔ معاود عابد یعابد، عادی بن جانا۔ افناد فندن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فحش گوئی، فحش گوئی کے وہ عادی ہیں۔ ناسیتہم بغضاءہم وترکتہم وہم اذا ذکر الصدیق اعادی۔
میں نے ان کے بغض کو نظر انداز کرتے ہوئے فراموش کر دیا۔ جب دوستوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ دشمن ہی شمار ہوتے ہیں۔ ناسیتہم، میں نے ان کو بھلا دیا، بغضاءہم، ان کے بغض و حسد کو بھی بھلا دیا، وترکتہم، اور میں نے ان کو چھوڑ دیا، اس حال میں کہ وہم اذا ذکر الصدیق، اس حال میں چھوڑ دیا کہ جب میرے دوستوں کا ذکر آئے تو وہ کبھی دوست نہیں ہوتے ہیں عادی، بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ میرے دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں، دوستوں میں شمار ان کا نہیں ہوتا ہے۔ وہم عادی اذا ذکر الصدیق، تو عادی یہ اعداء کی جمع ہے، وہ میرے دشمن ہوتے ہیں اذا ذکر الصدیق، جب دوست کا چرچا ہو، دوست کا ذکر ہو۔ کیما اعدہم لابعد منہم ولقد یجاء الی ذوی الاحقاد، کیما اعدہم، تاکہ میں ان کو تیار کر لوں، لابعد منہم، اس دشمن کے لیے جو ان سے بھی کہیں پرلے سرے کا ہے، یعنی ان سے بھی بڑے دشمن کے لیے میں انہیں تیار کر لوں، اس لیے میں ان سے تعلق رکھتا ہوں حالانکہ وہ میرے دشمن ہیں۔ وَلَقَدْ يُجَاءُ إِلَى ذَوِي الْأَحْقَادِ، پناہ لینا، اور کبھی کبھی پناہ لے لی جاتی ہے کینہ پروروں کی بھی، ضرورت کے پیش نظر۔ ایسے ہی وقال یزید بن الحکم الکلابی دفعناكم بالقول حتى بطرتم وبالراح حتى كان دفع الأصابع، شاعر کہتا ہے ہم نے تمہیں بات چیت کے ذریعے دور کیا، دفعناكم بالقول، ہم نے تم کو دفع کیا، دور کیا بات چیت کے ذریعے، حتى بطرتم، یہاں تک کہ تم اترانے لگے اور بات چیت تمہارے سمجھ میں نہیں آئی، اور ہتھیلیوں سے، وبالراح، اور ہم نے راحتن کی جمع ہے راح، یہ ہتھیلیوں کے معنی میں، اور ہتھیلیوں کے ذریعے سے تم کو دفع کیا، حتی کان دفع الاصابع، یہاں تک کہ انگلیوں کے سے دفع کرنے کی نوبت آ گئی، یعنی تماچا مارنے کی بھی نوبت آ گئی۔ فلما رأينا جهلكم غير منتهٍ وما غاب من احلامكم غير راجع، جب ہم نے دیکھا کہ تمہاری جہالت ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وما غاب، اور جو غائب ہو گئی، من سے بیان ہے، من احلامکم، یہ حلم کی جمع ہے، بے معنی حلم، بے معنی بردباری بھی ہوتا ہے، اور حلم عقل اور خرد کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ غیر راجعی، اور جو تمہاری عقل اور خرد غائب ہو چکی تھی، غیر راجعی، وہ لوٹنے والی نہیں ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ تمہاری جہالت ختم ہونے والی نہیں ہے اور تمہاری عقول رفتہ واپس آنے والی نہیں ہے، مسسنا من الآباء شیئا وکلنا الی حسب فی قومہ غیر واضع، تو ہم نے اپنے باپ دادا کی تفتیش اور تلاش کی، شیئن، کچھ باپوں کی طرف سے تلاش و جستجو کرنا شروع کی، تو ہم نے پایا کلنا الی حسب، کہ ہم اور تم سب کے سب ایک ایسے حسب و نسب کے، اپنے قوم میں ایک ایسے حسب و نسب تک پہنچ رہے ہیں، غیر وادعی، جو حسب گرا ہوا نہیں ہے، یعنی باپوں کی طرف سے ہم سب ایک باپ دادا کی اولاد ہیں، سب کا نسب ایک سا ہے۔ فلما بلغنا الامہات وجدتم بنی عمکم کانوا کرام المضاجع، لیکن جب ہم ماؤں کی تفتیش کرتے ہوئے ماؤں تک پہنچے تو اے ہمارے چچا زاد بھائیوں، تم نے اپنے چچا زادوں کو پایا، وجدتم بنی عمکم، تم نے اپنے چچا زادوں کو پایا، یعنی تم نے اپنے چچا زاد، اور تمہارے چچا زاد ہم ہیں، یعنی تم نے ہم کو پایا، کیسا؟ کانوا کرام المضاجع، اس طور سے کہ وہ چچا زاد تمہارے وہ عمدہ فراش والے ہیں، یعنی کرام المضاجع، مضجع بولا ہے، کنایہ ہے عورتوں سے، یعنی باعزت اور عمدہ عورتوں والے ہیں، یعنی ہماری مائیں
تمہاری ماؤں سے بہتر ہیں. تم نے ہماری ماں کو، تم نے ہم کو پایا اس حال میں کہ ہماری مائیں معزز اور محترم ہیں. بنی عمنا لا تشتمون ودافعوا على حسب ما فات قید الاکارع. اے ہمارے چچا زادو، تم ہم کو گالی گلوچ مت کرو. ودافعوا علی حسب، اور اپنے اس حسب اور اس نسبی شرافت پر صلح کر لو. کون سی حسب پر؟ ما فاتک قید الاکارع، جو اکارع اور پنڈلی برابر بھی متفاوت نہیں ہے، جس نے پنڈلی برابر بھی تجاوز نہیں کیا ہے. الاقارع یہ القراع کی جمع ہے. آدمی کے گھٹنے سے لے کے ٹخنے تک کی جو پنڈلی ہوتی ہے اس کو قراع کہتے ہیں. ایسی جانوروں کی گھٹنے سے ٹخنے تک جو بھی کم گوشت والی جگہ ہوتی ہے جانوروں میں، بکری وغیرہ میں، اس کو قراع کہتے ہیں. قید بے معنی مقدار. وَكُنَّا بَنِي عَمٍّ نَسَ الْجَهْلُ بَيْنَنَا فَكُلٌّ يُوَفَّ حَقَّهُ غَيْرَ وَادِعِ. ہم چچا زاد بھائی تھے. کنّا بنی عمٍ، ہم سب کے سب چچا زاد بھائی تھے اور اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہتے تھے. نزل جہل بیننا، نزا ینزو نسون، اس کا معنی ہوتا کود پڑنا. جہالت ہمارے درمیان کود پڑی. فَكُلٌّ يُوَفَّى حَقَّهُ غَيْرَ وَادِعِ، ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا دیا جائے، کیونکہ کوئی بھی اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وعدے غیر وعدعی چھوڑنے والا نہیں ہے.